انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان: جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سلسلے میں آپ بھی شامل رہیے کہ ہمارے سلسلے میں ہوتا ہی اللہ کے انبیاء کرام کی زندگیوں کے اہم واقعات کا تذکرہ، اور اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ہم تذکرہ کر رہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے اہم واقعات میں اگر اس کو شمار کیا جائے، کیونکہ یہ کسی اور کے لیے دیدار الہی بیداری کے عالم میں ممکن ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا۔ تو یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنا قرب خاص عطا کیا۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جو راستے بند تھے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کھول دیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے قصیدہ معراج میں کیا خوب کہتے ہیں: یہی سماعت تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑھے محمد کریں ہو احمد قریب آسر ور ممجد نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، اور اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، حجاب اٹھنے
میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب تعالیٰ کا دیدار کا پانا، قرب خاص کا پانا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی خاص کا پانا، رب کا کلام بلا واسطہ سننا، دیدار الہی کرنا، بہت سارے کمالات اور شانیں سرات جو عطا کی گئیں، پھر 50 نمازوں کا تحفہ، بار بار بارگاہ رسالت میں جناب موسیٰ علیہ السلام مشورہ پیش کرتے تو حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، 5 کر کے نمازیں کم ہوئیں، 5 رہ گئیں، پھر اس کے بعد جنت کی سیر کی، جنت کے کئی معاملات کو دیکھا، بلکہ ایک دن فرمایا بلال تم کیسا عمل کرتے ہو کہ میں نے معراج کی رات اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز کو سنا، عجیب منظر تھا۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہر کوثر کا خوب منظر دیکھا کہ ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار موتیوں کے خیمے تھے، مٹی خالص مشک کی تھی۔ جبریل نے عرض کی یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ جنت کی سیر کے بعد آپ نے جہنم کے مناظر بھی دیکھے اور ان کو بیان بھی فرمایا، جنت کے کئی واقعات کو بیان کیا، جہنم کے کئی واقعات کو بیان کیا، اور معراج کی رات ہی آپ نے بے نمازی کی سزا کو بھی دیکھا، قرآن یاد کر کے بھلا دینے والا، جھوٹی قسم، سود کھانے والے، یتیم کا مال کھانے والے، اس طرح بدکاریاں کرنے والوں، ان کے انجام کو بھی ملاحظہ فرمایا اور آ کر بیان کر دیا کہ یہ سزائیں، یہ عذاب ان کو دیے جا رہے۔ اور پھر جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو واپس آتے ہوئے آپ آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغار، دھواں تھا۔ اب انہوں نے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں آپ نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر آ کر معراج کے واقعے کو بیان کر دیا۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اصل میں واقعہ معراج جو ہے نا، انسانی عقل سے ماورا
ایک ایسا کام ہے جو انبلیویبل کام ہے. مثلا اب انسانی عقل کے لیے یہ بڑا ہی دشوار اور بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے کہ ایک ایسی بات کو تسلیم کرنا، ایک ایسی بات کو مان لینا کہ وہ رات کے قلیل حصے میں مسجد الحرام سے یعنی مکہ المکرمہ سے فلسطین جائے، پھر آسمانوں پہ. اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اعلان معراج کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کا شرف عطا کیا، یعنی یہ آپ نے واقعہ معراج کو جو بیان کیا، تو اس پر کفار نے بہت شور مچایا. اور اب بھی کئی ذہنوں میں ابھی تک شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ معراج جسمانی تھا یا روحانی، کہنے کا خواب ہے. اب کفار کا شور کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی معراج عطا کیا. کیونکہ معراج اگر صرف خواب کی بات ہوتی تو اتنا شور نہیں کیا جاتا، کہ خواب میں کہیں بھی انسان چلا جاتا ہے. لیکن کفار کا شور اور اعتراض بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسمانی معراج کا دعویٰ کیا تھا کہ میں گیا ہوں اور راتوں رات سیر کر کے آ گیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کے ساتھ آگ کو گلزار بنا کے معجزہ عطا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی قمیص لائی گئی تو ان کی قمیص آنکھوں پر رکھتے ہی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، جو ضعف تھا نظر کا وہ دور ہو گیا. الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء ناموں کا علم سکھا دیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 3 معجزے عطا کیے، کسی کو 4 معجزے عطا کیے. الغرض انبیاء کرام کو وقت، حالات اور اس دور کے معاملات کے مطابق معجزات عطا کیے. حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی تو یہاں 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل سراپا معجزہ آ گئے. اور نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا دیا. ان کو سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک سراپا معجزہ بنا ہے. اور انہی معجزوں میں سے معراج بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا شرف عطا کیا، تو اس پر کفار کا شور کرنا، کفار کا جو ہے وہ واویلا کرنا. اب ابو جہل نے اس پر بہت زیادہ شور شرابہ کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جواب بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات ہی رات میں مکے سے فلسطین گیا، رات میں واپس آ گیا. وہ دور تھا 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، اور وہ گھوڑے، اونٹ یا پیدل سفر کا دور تھا. تو ان کے لیے بہت ہی ناقابل یقین بات تھی، اور کئی لوگ اس وقت منکر ہو گئے تھے، ان کی عقل میں یہ بات ہی نہ آئی. لیکن وہ چونکہ کامل ایمان والے نہیں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر جب ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی رات ہی رات میں مکے سے فلسطین جائے واپس بھی آ جائے؟ اب ابو جہل بار بار یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے.
اگر کوئی ایسا کہے تو وہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہتا کون ہے؟ اور اس نے کہا ابو بکر پھر تیرا دوست صبح صبح یہ باتیں کر رہا ہے کہ آج رات میں فلسطین گیا واپس آیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یہ سفر کر کے آئے ہیں. تو یہ ہے عشق، یہ ہے محبت کہ میرے محبوب جو فرمائیں وہ حق ہے. کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ اس سے بھی آگے کی بات کریں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. اس پر ان کو صدیق اکبر کا لقب ملا. تو میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کفار نے نشانیاں مانگی کہ اب ہمیں نشانی دیں کہ آپ فلسطین گئے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف گئے ہیں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر آپ نے فلسطین کا یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف کا سفر نہیں کیا ہوا. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو فلسطین جا چکے تھے، مسجد اقصیٰ جنہوں نے دیکھی ہوئی تھی ان کو بھی بلا لیا. اب انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، نشانیاں پوچھنے لگے. بعض باتوں میں آپ کو کچھ شبہ ہوا ہے، توجہ شریف طرف نہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے دار عقیل کے پاس رکھ دیا، اور جو وہ پوچھتے گئے آپ دیکھ کر ارشاد فرماتے گئے. اس پر وہ لوگ پکار اٹھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا کی قسم وہ بالکل درست ہے. اب اپنے قافلوں کے بارے میں انہوں نے پوچھنا شروع کیا جو دوسرے ملکوں سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے. سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قافلوں کے متعلق بتایا اور ان کے آنے کے وقت اور مقام کے بارے میں بھی خبر دی. سب کچھ آپ کے فرمان کے موافق واقع ہوا. اس پر بجائے اس کے کہ وہ آپ پر ایمان لاتے، الٹا آپ پر جادوگری کی تہمت لگانے لگے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیب لوگوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، اور وہ بدبخت جو تھے وہ ساری نشانیاں پوچھنے کے بعد بھی جادوگری کی تہمت لگاتے رہ گئے. آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھے. تو واقعہ معراج کو بیان کرنے کے بعد اگر ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو کئی مدنی پھول ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں راستے میں 3 مقامات پر نماز پڑھی. تو اس سے پتہ چلا کہ متبرک مقامات پر نماز ادا کرنا، جس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے. نیز اس سے تبرکات صالحین سے برکت لینے کا ثبوت بھی ملتا ہے. پھر اسی مبارک سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا. اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک اور بھی بات ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، وہاں نماز پڑھ رہے. مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں جناب موسیٰ موجود. چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں جناب موسیٰ موجود. تو ایک جسم کا ایک وقت میں کئی مقامات پہ ہونا واقع معراج سے بھی ثابت ہو رہا ہے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے اس مقام پر پہنچے کہ تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بارگاہ الہی میں ایسی باریابی حاصل ہے کہ بار بار حاضر ہو سکتے ہیں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمازوں میں کمی کے سلسلے میں عرض و معروض سن کر وہیں سے دعا نہ کر دی بلکہ بار بار حضرت موسیٰ اور رب تعالیٰ کے درمیان آتے جاتے رہے.
اور یہ بھی منقول ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ پر جو تجلی پڑی تھی، اس پہاڑ کی چمک کو جو برداشت نہ کر سکے بے ہوش ہو گئے، لیکن جب ہوش میں آئے تو آپ کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ 30 یا 56 میل کے فاصلے سے سخت اندھیری رات میں چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑ پر پڑنے والی تجلی، اس کی چمک کو دیکھ نہیں سکے، پڑی چمک برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، لیکن ان کی نظر اتنی تیز ہو گئی تو جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے معراج کی رات بار بار اپنے رب کا دیدار ان سر کی آنکھوں سے کیا ہے، جناب موسیٰ پہاڑ پر پڑنے والی چمک کو دیکھ بھی نہ سکے، اتنی نظر تیز ہو جائے چمک پڑنے سے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے عین ذات باری کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا ہے، عین ذات باری کا دیدار کیا ہے، ان کی نظر کی وسعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظر کی تیزی کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظر کی جو ہے وہ چمک دمک کا عالم کیا ہوگا۔ کیوں نہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرماتے ہوں گے، کیوں نہ اپنے غلاموں پر نظر کرم فرماتے ہوں گے۔ یہی تو فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں دیکھ لیتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سن لیتا ہوں تم نہیں سنتے۔ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات اور کمالات عطا فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معراج کا شرف عطا کیا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے، کہ خصوصیات ہیں نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان میں معراج بھی ایک خصوصیت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کو معراج ہوئی، مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش، عرش سے اوپر جانے کا انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف عطا کیا، اس میں بے شمار حکمتیں، اور اگرچہ ہماری عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے چند حکمتوں کا ذکر کیا، بے شمار حکمتیں، یہ تو معراج کروانے والا جانے یا کرنے والے جانے، سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، لا مکانچ کی گلاں ہوئیاں، جانے جان والا یا لے جان والا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر رب سے کلام کا شرف ملا، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر بلائے گئے، حضرت ادریس جنت میں بلائے گئے، تو حضور کو معراج دی گئی جس میں اللہ سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا، غرض کہ وہ سارے مراتب ایک معراج میں طے کرا دیے گئے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ عز و جل کی اور جنت و دوزخ کی گواہیاں دیں اور اپنی اپنی امتوں سے پڑھوایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر ان حضرات میں سے کسی کی گواہی دیکھی ہوئی نہ تھی، سنی ہوئی تھی، اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے، تو ضرورت تھی
کہ اس جماعت پاک انبیاء میں کوئی ہستی وہ بھی ہو کہ تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ یہ شہادت کی تکمیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار، مسلمان فروخت کرنے والے، اور یہ سودا ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت سے، اور جس کی معرفت سے سودا ہو وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی۔ تو فرمایا گیا ہے محبوب تم نے مسلمانوں کے جان و مال تو دیکھ لیے، آؤ جنت کو بھی دیکھ لو، اور غلاموں کی عمارتیں اور باغات وغیرہ بھی ملاحظہ کر لو، بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لو، یعنی خود پروردگار کی ذات کو بھی دیکھ لو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، یہ ان مشاہدات کے لیے بھی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مملکت الہیہ کے بعطائے الہی مالک ہیں، اسی لیے جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں غرض کے ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی ہوئی ہیں۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو مرضی الہی یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، مرضی الہی یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے۔ اور بھی بے شمار حکمتیں اور برکتیں تھیں معراج کے سفر کی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر معراج کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف کے اس سفر میں بے شمار حکمتیں، بے شمار اس کے راز ہیں، مگر ہمارے لیے اتنا ہی ہے کہ ہم معراج شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو حدیث مبارکہ میں ذکر کیا، جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان پر اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ان واقعات پر غور و فکر کریں، اور مزید اپنے دل میں ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم بڑھائیں، کیونکہ جتنا ادب ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنا ان کی تعظیم کریں گے، اتنی برکتیں پائیں گے۔ اور پھر سفر معراج کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ جنت اور جہنم کے آپ نے کئی مناظر بھی دیکھے، اس میں جنت میں آپ فرماتے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پھر پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ مسجد سے دل لگانے والے، اللہ کے ذکر سے زبانوں کو تر رکھنے والے، اور والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچنا، یہ تینوں اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب۔ پھر اسی طرح آپ نے زبرجد اور یاقوت کے خیمے دیکھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک محل بھی دیکھا۔ پھر اسی طرح آپ نے جو ہے وہ بلند و بالا محلات دیکھے، اور پوچھا جبریل یہ کن کے لیے ہیں؟ کہا کہ یہ غصہ پینے والوں، لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو نیکیاں اس کا صلہ جنت اور اس کے جو ہے وہ انعام و اکرام،
اسی طرح گناہ جو ہیں ان کا انجام دوزخ۔ عذاب الہی کے کئی معاملات آپ نے دیکھے، اپنا ہی گوشت کھانے والے لوگوں کو دیکھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جو ہے وہ غیبتیں اور عیب جوئی کرنے والے۔ مردار خور جہنمی کو دیکھا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے۔ سینوں سے لٹکے ہوئے لوگ دیکھے، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے۔ تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچنے والے کو دیکھا۔ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت کرتے، ان کی عزت خراب کرتے، تو ان پر خارش کا عذاب مسلط۔ یہ جہنم کے مناظر دیکھے۔ اسی طرح معراج کی رات آپ نے سود خور کو بھی عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا، کہ سود خوروں کے پیٹ کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ سر کچلے جانے کا عذاب دیکھا کہ وہ لوگ جو سر نماز سے جن کے بوجھل ہو جاتے تھے، ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، یہ کون؟ بے عمل واعظین۔ پھر آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھا، یہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ بدبودار گوشت کھانے والے لوگ دیکھے۔ کچھ ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جن کے سامنے کچھ ہنڈیوں میں پکا ہوا عمدہ قسم کا اور کچھ میں کچا گندا اور خراب گوشت رکھا ہوا۔ یہ لوگ پکے ہوئے پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر کچا اور بدبودار گندا گوشت کھا رہے تھے۔ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس حلال بیوی تھی، مگر یہ اسے چھوڑ کر خبیث عورت کے پاس جاتا اور رات بھر ٹھہرا رہتا، اور یہ وہ عورت ہے جو حلال و طیب مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود خبیث مرد کے پاس جاتی اور رات بھر اس کے پاس ٹھہری رہتی۔ الٹے لٹکے ہوئے لوگ دیکھے، بدکاری کرنے والوں کا انجام۔ اسی طرح معراج کی رات آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے اور ان کے نیچے سے نکلتے۔ یہ کون لوگ؟ یہ جبریل امین نے یہ آیت پڑھ کر عرض کیا، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں۔ خاردار گھاس اور تھوہر کھانے والے کا عذاب دیکھا، یہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے واقعہ کو خود بیان فرمایا، اور جنت اور دوزخ کے کچھ مناظر بھی یہاں پر ہم نے ذکر کیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، ان کا خلاصہ یہاں ہم نے پیش کیا۔ تو اب ہمیں ڈر جانا چاہیے، سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے۔ واقعہ معراج کو بیان کرنا صرف اور صرف ایک واقعے کو نہ لیں، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے مدنی پھول بھی تو ہیں۔ اب پھر دوزخ کے جو مناظر دیکھے، جن گناہوں کا یہاں بالخصوص تذکرہ ہوا، یہ عذاب دیکھا، یہ مبتلا، یہ دکھانے کا اور بیان کرنے کا یہ مقصد یہی کہ ہم ان باتوں سے بچیں، ان گناہوں سے بچیں، سود سے بچیں، بدکاری سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، حرام سے بچیں، یتیم کا مال کھانے سے بچیں، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں، نماز وقت پر خشوع و خضوع سے ادا کریں، اور یہ نیکیاں کمانے، نیکی کی عادت اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف گناہوں سے بچنے، ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے، اور اس کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اعمال و وظائف کرنے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا جذبہ ملے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، جس سے ایمان کی حفاظت کا ذہن ملے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے گا۔ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے، یہ بہترین
انداز ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا، جسے ہم فکر مدینہ کہتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا خود محاسبہ کرنا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کیا کرنا ہے، میں کن باتوں سے مجھے بچنا چاہیے، مجھے کن کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط